الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين امداد کن نظرا جو غم مزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم تیرے سایہ صلاۃ بعد عالی قدر واجب الاحترام احباب فکر و دانش محبان صحابہ و اہل بیت دعائے اللہ کریم اج دی اجتماع جمعہ المبارک کے اندر میری اور آپ احباب کی حاضری ہوں اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ کریم آہ کرنو حق سچل کرن دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے سانو سارے انوشتے دے کمن دی توفیق عطا فرمائے جو الفاظ قرآن پڑھے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حامیم اے حروف مقطعات نے جنہاں دا معنی ہوتا ہے جدا علیحدہ اپنے ماقبل اور اپنے ماں باپ دے مضمون کو جدا ہوتے کسی بھی مکتبہ فکر کا تسی قرآن پاک ترجمے والا اٹھا کے دیکھو ہر آیت تھلے تانوں معنی نظر آئے گا لیکن انہاں حروفاں دا معنی نظر نہیں آئے گا کسی نے پوچھو کہ بھائی جان انہاں دا معنی کیوں نہیں کیتا کہ جواب ملے گا کہ انہاں دا معنی یا صرف اللہ جان ہے یا دا پیارا محبوب حتیٰ کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام میں علم نہیں انہاں دا معنی کہ اللہ کریم دی اپنے محبوب کے نال راز و نیاز دی نوانے رب اپنے محبوب نال پیار دیا راز دیا گلاں کرتے اگر مولوی نو انہاں حروف مقطعات دا معنی نہیں بتا کہ انہاں دا معنی کی ہے میں وہ حضور دی برابری دا دعویٰ کیوں کرتے ہیں اگر برابری کا دعویٰ کرتے ہیں تو کار انہاں لفظ کا معنی کی لوح قرآنی موجود ہے حامیم الف لام میم حامیم عین سین قاف طاسین طٰہٰ کرن معنی انہاں دا کی جواب دیں گے کہ انہاں دا معنی اللہ اور دا محبوب جان والکتاب المبین قسم اس روشن کتاب دی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ بے شک اسی انہوں برکت والی رات جتا رہا لیلۃ مبارکہ مفسرین کرام نے انہی دو تفسیرہ بیان کی دیا
کچھ فرماتے ہیں کہ اس کو مراد لیلۃ القدر دی 27ویں رات ہے، کچھ فرماتے ہیں اس کو مراد شعبان المعظم دی 15ویں رات ہے، جڑی اج رات آ رہی ہے، شعبان دا مہینے، اج دن 14 رات 15ویں دی، اس رات کے حوالے نال عرض کر رہے ہیں انا کنا منذرین، بے شک اسی ڈر سنان والے ہیں۔ بندہ دو طریقے نال سبق حاصل کرتا ہے، کچھ ہوندے جڑے پیار نال گل من جاتے ہیں، کچھ پیار نو نہیں منتے، پھر انہاں نوں ذرا دوسرے طریقے نال بھی سمجھایا جاتا ہے۔ رب فرما رہے ہیں اگر میری فرما برداری کرو گے تو ثواب بھی ملے گا، جنت بھی ملے گا، نافرمانی کرو گے تو تمہیں سزا بھی دیا گا تو جہنم بھی سزا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا اس رات ہر حکمت والا کم تقسیم فرما دیتا جاتا ہے۔ یہ جو میں الفاظ قرآنیہ پڑھیں انہاں دا ترجمہ بیان کیا۔ آج دی رات شب برات دی رات ہے، شب دا معنی فارسی رات ہوتا ہے، اور برات عربی دا لفظ ہے، جیدہ معنی لغت دے اندر پاکیزگی ہے، چھٹکارا حاصل کرنا، نجات حاصل کرنا۔ اس واسطے عرف عام میں جنہوں شب برات آکھیا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالی کئی گناہگاراں نوں دوزخ چوں کڈ کے جنت وچ داخل فرما دیتا ہے۔ گناہگار دوزخ تو بری کیتے جاندے ہیں، دوزخ تو نجات پاندے ہیں۔ مفسرین نے اس رات کے نام بھی بیان کیتے ہیں، فرمایا ہے کہ اس رات کا نام لیلۃ الرحمہ ہے، یہ رحمت والی رات ہے، لیلۃ المبارکہ ہے، برکت والی رات ہے، لیلۃ الصدق نجات چٹ ملن والی رات ہے۔ یہ علماء نے معنی بیان کیتے ہیں۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ اس رات کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اور 15ویں دا روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک موزی دی تسی نیٹ تے تقریر سنو گے، وہ صرف اس گل نوں بیان کر رہے ہیں کہ اس رات میں عبادت نہ کرو اور 15ویں دا روزہ بھی نہ رکھو، کیوں؟ یہ ثابت نہیں۔ اس موزی کو لو بندہ پوچھے بھی جنہاں تو دین تو دور کر رہے ہیں، یہ دین تو پہلے ہی دور ہو چکی ہے۔ جس قوم تو اس رات تو روک رہے ہیں بنا روزہ رکھن تے نہ عبادت کر رات نوں، یہ پہلے کہڑے تینوں تہجد گزار نظر آ رہے ہیں جنہاں نوں اس رات تو روک رہے۔ مسلمان پہلے ہی نام دے مسلمان رہ چکے نے تے ویسے نماز تے دور ہو چکے نے۔ اس لانتی نوں بندہ سمجھاوے کہ لانتیا اگر سال بعد اگر یہ قوم مسجد وچ آ کے عبادت کاری لیندی تو ایدے کو بھی روک رہے۔ جڑا عبادت تو روکے وہ شیطان ہوندا ہے، کسے بھی مکتبہ فقہ دے نام تعلق رکھے سا کسے دا نام نہ نہیں کرتے، لیکن جڑے کہندے ہیں کہ رات دا روزہ قیام نہ کرو تے دن دا روزہ نہ رکھو، کیوں؟ ثابت نہیں ہے۔ آپ فقیر دے نو ثابت کر دیں دے، میں ثابت کر دینا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوم لیلها وصوم یومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا على من مستغفر فاغفر له على من مسترزق فارزقه على من مبتغي فهو فيه على قضاء حتى يطلع الفجر۔ شیران تے سبحان اللہ کہتے ہو، حدیث تے بھی کہہ چلے دوسرے پہلے ہی بڑا تانا مار دیں کہ سنی قرآن نہیں پڑھتے۔ میں کہنا چاہنا جب میں ایسی پڑھتے تو پڑھ کے تو بکھاؤ، تسی بغض وچ قرآن پڑھتے ہو، اسی حضور دے عشق وچ قرآن پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا شعبان دی 15ویں رات نو قیام کرو،
وصوم یومہا اٹھا کے دیکھ مشکات کی حدیث میرے نبی نے فرمایا 15ویں دن کا روزہ بھی رکھو ہون بندہ انہوں پوچھے جیڑا کہندہ ثابت نہیں کرنا چاہیے حضور خود فرما رہے کرنا چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ تَعَالَى يُنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا میرے پاک نبی نے فرمایا جدو سورج غروب ہوندہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ تَعَالَى يُنزِلُ فِيهَا اللہ کریم نزول رحمت فرما دے رب فرما دے عَلَى مِن مُسْتَغْفِرٍ فَغْفِرُ لَهُ ہے کوئی بندہ جڑا بخشش منگن والا ہوئے میں انہوں بخش دیا عَلَى مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقُهُ ہے کوئی رزق منگن والا میرے کو رزق منگے میں رزق دیا عَلَى مِن مُبْتَلِيًا فَأَوَافِهِ ہے کوئی مصیبت زدہ جڑا کہ مولا میری مصیبت دور کر دے میں آدھی مصیبت دور کر دے عَلَى قضا عَلَى قضا کیا ہے کوئی ایسا حتیٰ یطلع الفجر میرے نبی نے فرمایا حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ساری رات حضور نے فرمایا شعبان دی رات 15ویں رات کے نیدامہ ہوندیاں رہتی ہیں اس واسطے کدی مولوی دی گلاں چناؤ تسی حضور دا قرآن حدیث دیکھو اور اللہ دا قرآن دیکھو جو قرآن آکھے جو حدیث آکھے دیتے عمل کرو بس جدو حضور دی حدیث حکم آ گیا کہ شعبان دی 15ویں رات کو قیام کرو مسلمان دا غلام دا حق بندا عبادت کرے صوم یوم ہا روزہ رکھو تو انسان دا حق بندا روزہ رکھے نفلی روزہ ہے میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سچے مومنہ دی سچی ماں اما عائشہ صدیقہ اے او مائے جدی شان اچ رب نے قرآن اچ آیتہ نازل فرمایا اے او ماں فرماندین کہ ایک رات سرکار آئے میرے بستر دے اس تو بعد اٹھے تھے حضور نے نماز شروع کر دی اتنا طویل سجدہ کیتا میرے دل میں خیال آیا کہ حضور دی روح پرواز ہو میں گھبرا کے اٹھی جا کے سرکار دا پیر مبارک انگوٹھا پکڑ کے ہلا میرے سرکار نے سجدے کی سر اٹھایا نماز مکمل کی تھی میرے نبی نے فرمایا عائشہ کیا تیرے دل میں یہ خیال تھی کہ میں دوسری سو جاتے کوٹ چلا جاواں گا عرض کی تھی سونیا نہیں میں تے سمجھی کہ تے تہاڈا وصال ہو گیا میرے نبی نے فرمایا عائشہ تینوں پتہ نہیں رات کیڑی سونیا کی رات سی اللہ و رسولہ عالم اللہ دا رسول ہی بہتر جانے میرے نبی نے فرمایا عائشہ اس شعبان دی 15ویں رات ہے کیڑی رات ہے شعبان دی 15ویں رات ہے اے او رات ہے جنے وچ اللہ کریم کئی گناہگاراں نو دوزخ چوں کڈ کے جنت وچ داخل فرما عائشہ کا میں رات عبادت کر کے اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بن جاتا سبحان اللہ اور حضور نے فرمایا اے او رات ہے آئندہ سال جتنے لوگاں نے مرنا ہوتا ہے حضرت اسرائیل اور رجسٹر دے دیتا جاتا ہے جیدے وچ مرن والیاں دے نام بھی لکھے ہوندے نہیں مرن والیاں دی جگہ بھی لکھی ہوندی ٹائم بھی لکھیا ہوندا ہے ادھر انسان مکان بنا رہے ہیں شادیاں کر رہے ہیں کوٹھیاں بنا رہے ہیں گڈیاں لے رہے ہیں ادھر انہوں یہ نہیں پتا کہ او دا نام مردیاں دی فہرست چ آ چکے یہ پتہ نہیں کہ وہ نام کدھر چلا گیا وہ زندہ نہیں وہ مردیاں دی فہرست چلا گیا کہ وہ رات آ رہی انسان غافل نہ بن ایتھے کسی نے پکا ڈیرا نہیں لایا ہر کوئی یہ آیا دنیا چھوڑ کے چلا میاں صاحب فرما بے صدا نہ پاوی بول بول بولے اس صدا نہ پاوے بہار صدا رنا پہ حسن جوانی صدا نہ سو
نام تے نقطے دی فرشتے جا گئے انہوں مال کمان دی فکر لگی ہوئی ہے انہوں دین تے پتہ ہی نہیں کہ میں دین دا بھی کچھ خیال رکھنا ہے دین تے بھی چلنا ہے کہ نہیں چلنا میرے دوست اس رات نو عام رات نہ سمجھ ایو رات ہی جڑی عطا میرے خدا نے کیتی ہے ایدی نشانی میرے نبی نے بیان فرمائی نشان ہی حضور نے کیتی سی میرے نبی نے فرمایا باقی راتاں ہوندی ہیں ادھی رات کے وقت رحمت ایک دروازہ کھولتا ہے جدے تو اللہ دے پیارے ولی غوث کتب ابدال راتاں نو جاگن والے فائدہ اٹھاتے ہیں حضور نے فرمایا جب شب برات آندی ہے نا ادھی رات تک انتظار نہیں کرنا پیندا رات ہوندیاں ہی میرے نبی نے فرمایا اللہ کریم اپنی رحمت 300 دروازے کھول دے رحمت 300 دروازے کھول دے اور جڑا ادھی رات نو دروازہ کھلتا سی وہ نیکاں واسطے سی اے حضور دی امت گناہگاراں واسطے انہاں راتاں وچ فرشتے کہندے ہیں ہے کوئی منگن والا آ جائے اس رات وچ رب فرماندا ہے کوئی بخشش منگن والا آ جائے خود رب فرماندا ہے آ جا بخشش مانگ لے اولاد مانگ لے رزق مانگ لے ادھر اے نداماں آندیاں نے ادھر مسلمان دی حالت گھر وچ ٹی وی چل رہا تے ٹی وی تے بیٹھے مسلمان دی اے حالت کہ شراب دے اڈیاں تے بیٹھے جوبے دے اڈیاں تے بیٹھے بے حیائی دیکھ رہے ناچ گانا دیکھ رہے مسلمان اس پاسے ٹر پے رب فرما رہا آ جا تینوں عطا فرما رب دی طرفوں اے نداماں آن تے اے برائی دی طرف چلا جا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی ساحل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں ادھر انسان آتش بازی چ لگے بچیاں نو خود پیسے دیتے جا رہے جاؤ بیٹا جا کے آتش بازی کرو پٹاخے بجاؤ یہ رات کیا آتش بازی واسطے سی یہ رات کیا پٹاخے بجان واسطے سی مسلمان ذرا سوچتے سی کیڑے رستے تے ٹرتے جا رہے ہیں جیڑا باپ بیٹے نو خوش کرن واسطے خود پیسہ دے جا بیٹا لے جا پیسہ تے پٹاخے بجا او حضور نال وفا کر رہے قرآن فرماندا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والیو اپنے آپ نو تے اپنے گھر والیاں نو اگ تو بچاؤ رب فرمائے اگ تو بچاؤ مسلمان اگ دے قریب جاوے حضور نے فرمایا اتقوا النار ولو کان بشق تمرہ اگ تو بچو چاہے کھجور دا ٹکڑا دے کے صحیح خدا نے بھی روکیا میرے مصطفیٰ نے بھی روکیا آگ تو بچ جاؤ لیکن آگ نال خود کھیل رہے خود اولاد رو اس رستے دلا رہے میرے دوست تیرے ایمان دے نور بھی تے اتنی طاقت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت دن جدو مومن پل صراط تو گزرے گا تے تھلے آگ بھڑ کری ہوئے تے آگ پکار کے آنکھیں دی حضور دے غلام نے کہ جلدی نال گزر جا کہ تیرے ایمان دا نور میں ٹھنڈا نہ کر تیرے ایمان دے نور دی اتنی طاقت ہوئے کہ آگ پناہ منگے تو آگ دے نال خود جا کے کھیلا اس رات کتنی فضول خرچی کی جاتی وقت ضائع کیتا جاتا ہے نقصان کیتا جاتا ہے فضول خرچی کرنے والے نے قرآن نے شیطان دا بھائی آتے ہیں میرے ویر مسلمان کدی شیطان دا بھائی نہیں ہوتا مدینے والے دا غلام ہوتا وہ مدینے والے دا غلام ہوتا ہے عرض کر رہے آسان اب فرماتا ہے کوئی منگن والا ہے کوئی بخشش منگن والا رزق منگن والا اولاد منگن والا آ جائے انہوں عطا فرما دے انہوں نے فرمایا ساری رات نداماں ہوندیاں رہندیاں حتیٰ کہ او وقت آ جاندے کہ میاں صاحب نے فرمایا سی آ فرما دے میں پچھلی راتی رحمت رب دی کرے پلر دے آواز
اس رات نو معمولی سمجھ کے نہ گزارتے، ساری راتاں سو کے گزار لینے اسی، ساری راتاں سو کے گزر جاندی ہیں، لیکن یہ بڑی عظمتاں والی رات آ رہی ہے، اج دی رات جا کے گزار میرے نبی اس رات اندر اما عائشہ فرماتی ہیں کروں پھر جنت البقیع تشریف لے، جدوں میں سرکار نو کرنا نہ ویکھیا میں گئی جا کے دیکھا تے میرے نبی نے فرمایا عائشہ کیا تو سوچا سی کہ حضور کسی اور کو چلے جاون گے؟ اس وقت میرے نبی نے فرمایا عائشہ تینوں پتہ نہیں یہ وہ رات ہے جس رات میرا اللہ قبیلہ بنی کلب دیاں بکریاں دی والا دی گنتی تو زیادہ کئی گناہگاراں جہنم چ کڈ کے جنت وچ داخل فرما دے۔ ابن ماجہ دی حدیث رسول نے نو زیادہ کیتا ہے، وہ کہتے ہیں انہاں نو جہنم چ کڈیا جاندا ہے جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہوندی ہے، انہاں نو رب جہنم چ کڈ کے جنت وچ داخل فرماتا ہے۔ اور نالے میرے نبی نے فرمایا اس رات وچ بھی کچھ بدبخت لوگ ہیں جنہاں دی بخشش نہیں ہوندی۔ سونیا او کیڑے؟ فرمایا رشتہ کٹن والے، صلہ رحمی نہ کرنے والے، غرور و تکبر کرنے والے، بس میں باقی تے ختم ہے پھر ہر چیز، نعرے بجنے چاہیے تے میری بجنے چاہیے، میں آواں تے دنیا میں کھڑا ہو جانا چاہیے، میرا پروٹوکول میرا استقبال ہونا چاہیے۔ یہ ہے غرور تکبر، میں اس سے میں نے تے شیطان نو جنت چوں کڈیا سی۔ میرے دوست دو نے فرمایا شراب دے عادی، والدین دی نافرمانی کرنے والے، مشرک بدعتی لوگ، دو نے فرمایا رب انہاں نو اس رات وچ بخشدا کوئی نہیں جدوں تک یہ سچے دل نال پچھلے گناہاں دی توبہ نہیں کر لیندے۔ اج سانو سوچنا چاہیے کہ تے ساڈے چ خامیاں تے نہیں، اگر ہیں تے اج توبہ کرنی چاہیے، سچے دل نال توبہ کر اس رب دی بارگاہ وچ۔ آدم چشتی نے فرمایا سی لٹ لئے اج خزانے رب دے، اٹھ کے خبران جا رحمت رب دی جو شاید کرے رتے پھر پہ بشتا دنیا مرے اقبا نیک دعا رب نو قبول فرما لے، لیکن ہے ویسے نصیباں دی گل، یہ مقدراں دی گلاں ہوندیاں، ہر بندے دے پاس دی گل نہیں، جنوں رب پسند فرماندا ہے اپنی بارگاہ وچ بلا لیندا۔ میرے دوست یہ کوئی عام مہینہ نہیں جڑا رب نے سانو عطا فرمایا ہے۔ میرے پاک نبی دی حدیث شعبان شہری، حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان شہر اللہ فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے پاک نبی اس مہینے زیادہ روزے رکھتے سی، زیادہ عبادت کرتے سی، ہے نفلی روزہ ہے لیکن سرکار زیادہ رکھتے سن، کیوں؟ اس واسطے حضور نے فرمایا تاکہ رمضان دی تیاری ہو جائے، رمضان آ رہا ہے دی تیاری کی جائے، زیادہ نفل پڑھو تاکہ تراویح میں کھڑیا ہو جا سکے۔ آئی تے قوم سبا سپارہ نہیں سن سکتی، میچ بھاوے 4 گھنٹے کھڑا کر دے کھڑی رہے گی، سبا سپارہ نہیں سن سکتے دیکھیں، یہ ہوگی ساری پوزیشن۔ تے کہنے ہیں جی پریشانیاں آ گئیاں، فلاں چیز ہو گیا، اولاد نافرمان ہوگی۔ میرے دوست کیوں رب دا نافرمان نہیں ہو کے بیٹھا ہوا؟ اسی رب دی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں،
جو کچھ رب نے سارے تے فرض کیتا سی کتنا کو ادا کر رہے اس واسطے اس رات کو عام نہ سمجھ صلاۃ التسبیح پڑھے وچ نفل پڑھ اللہ دا ذکر کر توبہ استغفار کر حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھیا سبحان اللہ رو رو کے رب دی بارگاہ چرچ کریا کر میاں صاحب فرما دے نے فرض تیرے کی آس کریمہ اور غرور نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک پہاڑ تو گزرے بیکھیا تھے ایک بڑا خوبصورت خوشنما پتھر بیکھیا بیکھ کے حیران ہو گئے جدی شمامہ سورج کی شمامہ جو بھی زیادہ خوبصورتی دیکھی تے حیران نے متعجب ہوئے اللہ کریم نے فرمایا پیارے عیسیٰ کہ اس تو تعجب والی گل ہو دیکھنا چاہنا ہے کی موقع ہوئی دکھا دے اچانک پتھر پھٹ گیا پتھر پھٹیا تو دے وچ ایک بزرگ بیٹھے او دے کول انگوراں دی بیل نالے رب دی عبادت کر رہے ہیں جدوں بھوک لگدی ہے تے انگور کھا رہے ہیں سبحان اللہ سبز عصا دے ہاتھ دے وچ اللہ کریم دی پاک بارگاہ عرض کیتا ہے منظر دیکھ کے اور اس بزرگ نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بابا جی کتنے سال ہو گئے تھے عبادت کر دیا فرمایا پیارے عیسیٰ 400 سال گزر گئے 400 سال گزر گئے اللہ کریم دی پاک بارگاہ چل کیتا مولا اس تو بڑا بھی کوئی نیک ہوئے گا جن نے دنیا نو ایسی طلاق دیتی کہ 400 سال گزرے صرف تیرا ہی ذکر کر رہے اللہ کریم نے فرمایا ہاں میں اپنے محبوب کی امت میں ایک رات لیا سبحان اللہ جدو میرے محبوب کا امتی کو سرات چھڑا ہو کے دو رکعت نفل پڑھ لے گا یعنی 400 سال کی عبادت کا ثواب کم ہو جائے گا وہ دو نفل کا ثواب زیادہ ہو جائے گا نعرہ تکبیر ایسی عظمتاں والی رات آ رہی ہے مزہ کرتا ہے جب جو میں مسجد پڑھتی ہے میں نمازیں پڑھے تو کام کا ثابت پتہ لگے حضور کے غلام ہیں اسی دنیا داری کی صرف توجہ کرتے ہیں دین کی طرف کا توجہ ہٹا دیتی میرے ویر میں پہلے بھی عرض کرنا چاہتا کہ اس وقت تو پہلے نمازی بن جاتی نہ ہوئے کہ روپ کے نماز پڑھی اس تو پہلے تو نمازی بن جا اگر چاہنے آخرت وچ نجات مل جائے تے نماز پڑھ اور یہ عظمتاں والی رات ہے ایسی شانہ والی رات ہے کہ میرے پاک نبی کا فرمان ہے حضور نے فرمایا فجر کی نماز تو پہلے یا بعد اس رات وچ قبرستان بھی جانا چاہیے قبرستان حضور نے فرمایا جایا کرو حضور نے نالے بھی فرمایا کہ پہلے میں منع کرتا سی لیکن ہون حکم دے رہے ہیں کنت نہیتکم ان زیارت القبور فرمایا پہلے منع کرتا سی ہون حکم دے رہے ہیں جایا کرو کیوں جب قبرستان جاؤ گے تو آخرت کی یاد آئے قبرستان جا کے اپنے فوت شدگان واسطے دعا کریا کرو اس رات جا کے آج کسی واسطے تو دعا کرے گا تیرے مرن تو بعد رب بھی ایسا بندہ پیدا کر دے گا جڑا تیری قبر تے بھی آ کے دعا کرے گا میں اپنی طرف گل نہیں کی حضور نے فرمایا کما تو دین تو دان جیسا کرو گے ویسا پڑھو گے آج کسی نال وفا کرے گا تیرے نال بھی وفا کرے گا آج اگر تو کسی تے نماز جنازہ تے دھوکا دے کے آئے گا نا صرف منہ دکھان واسطے جائے گا تے تیرے نماز جی کوئی جنازہ چوڑی نہیں آن گے تیرے نال بھی وہ جی دھوکا کیتا جائے گا اج سانو نماز جنازہ دی تکبیراں یاد نہیں ہوندیاں نماز جنازہ دی نیت دا پتہ نہیں اونج ساڈے کول جتنی مرضی گلاں کرا لو ذکر نواز اونج اسی سب تو بڑے مفتی بن جاندے ہیں
تو جدو مسائل کی گل آئے پتہ سانو اتنا نہیں ہوتا کہ سجدہ صاحب کتنے چیزوں نال واجب ہے، بنیادی مسائل کا سانو پتہ نہیں ہوتا، وضو دیا سنتاں وضو دے فرض کا سانو پتہ نہیں ہوتا، غسل دیا سنتاں فرائض دا نواقضات وضو دا پتہ نہیں ہوتا، سانو اتنا پتہ نہیں عید کی نماز کس طرح پڑھی تھی، سال بعد نماز پڑھنی ہوتے دوسرے دے اشارے نال دیکھ کے اسی اشارہ کرتے ہیں، پوزیشن ہے ساڈی اے تے دین دے خلاف اونج اسی دین دے بڑے مفتی بن کے پیش ہونے ہیں، ساڈے تو بڑا کون مفتی تے آپ جو مفتی نو بندہ مسلے تے کھڑا کرے تے اللہ کا پتہ جا دین دے خلاف گلاں کرنی آسان ہوندی ہے، دین سکھ یہ جو اتنی گلاں میں عرض کر رہے ہیں صرف اس واسطے درد دل پیش کر رہے ہیں کہ میرے ویر اج دین سکھ لئی، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایک دن کا بچہ بھی جا رہے ہیں، 70 سال کا پادا بھی جا رہے ہیں، 18 سال کا جوان بھی جا رہے ہیں، ہر کسی کو موت آ رہی ہے، اس واسطے اج وقت ہے اساں دین سکھیے، دین کے خلاف گلاں نہ کریے، مسائل کا نہیں پتہ تے پوچھیے، اپنی طرفوں من گھڑت بنا کے لوگوں کو گمراہ نہ کریے، فلاں چیز کرنی چاہیے فلاں نہیں کرنی چاہیے، اپنی طرفوں پیش کر دیتی ہے، باقی کم میں اسی حد نہیں ہوندے سی آ کے حد بھی دین چھپا رہے ہیں، دین سیکھنا نہیں، علماء دے کول اسی بیٹھنا نہیں، سننا نہیں، اعتراضات جتنے مرضی کروا لو سارے بولو، فلاں چیز کرنی چاہیے فلاں نہیں کرنی چاہیے، فلاں کرنی چاہیے فلاں نہیں کرنی چاہیے، میرے دوست کسی نے اگر کسی چیز کا اعتراض ہو گیا تو فقیر دے نال ڈائریکٹ گل کریا کرے، سبحان اللہ، کس واسطے میں اتنے بیٹھا ہوں اس واسطے بیٹھا ہوں، اگر نہیں پتا ہوئے گا تو سارے اساتذہ موجود ہیں الحمدللہ، سارا دین اسی نہیں کہتے کہ اسی حاصل کر لیا، اسی تے طالب علم 15-16 سال ہو گئے پڑھتے پڑھا رہے ہیں، اجے بھی اسی طالب علم اسی تے اجے بھی پڑھ رہے ہیں، اجے بھی اسی پڑھ رہے ہیں، اسی یہ نہیں کہتے کہ اسی ایم اے اسلامیات کر لی تے ہن اسی بالکل بڑے مفتی بن گئے، نہیں میرے بھی اسی تے طالب علم، اسی اپنے آپ کو عالم کہہ دیں، اسی طالب علم تے طالب علم دی جیسی زندگی نہ تے ورگا مزہ بھی کوئی طالب علم جدا دین دا دین علم حاصل کرتے جڑا فوت ہو گیا درجہ انہوں شہادت کا مل جائے گا، اس واسطے اگر کسی چیز کا پتہ نہ ہوئے دین چاہے خام کھا لفظ نہ ڈایا کر، خام کھا کے بحث نہ کریا کر، فلاں چیز نہیں کرنی چاہیے فلاں نہ کرو، اور اسی بھی دین تو اتنے دور ہو چکے ہیں کہ دشمن سارے سرا تے انج سوار ہو چکے ہیں، ہم فکر تک نہیں ہوئی، دشمن انج سوار ہو چکے ہیں سارے سرا تے سانو فکر نہیں، کدی اسی آگے نہیں دیکھا کہ فلاں کام ہو رہا سی کیوں منع ہو گیا، کدی پوچھا کسی نے آگے، ہر مسلک والے نو حق ہے کہ اپنی مسجد وچ اپنا عقیدہ بیان کر سکے، کدی اسی کسی دی مسجد جا کے انتشار پھیلائے، اسی آکھیا کہ سارے مسلک میلاد منانا چاہیے تسی بھی منایا کرو، اسی آکھیا کہ درود و سلام پڑھنا چاہیے تسی بھی پڑھیا کرو، جڑا نہیں پڑھتا وہ اپنا پھر ہر کسی نے اپنی قبر سے جانا ہے، تے دوسرے دی مسجد جا کے انتشار پھیلائے، الحمدللہ سادہ عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اگر اسی درود و سلام پڑھتے ہیں تو بھی ثابت کرنے واسطے تیار ہیں، میلاد منانے وہ بھی ثابت کرنے واسطے تیار ہیں، نماز جنازہ تو بعد دعا منگتے ہیں وہ بھی ثابت کرنے واسطے تیار ہیں، جس چیز کا اعتراض ہے تو سامنے بیٹھ کے اعتراض کر، خام کا دین اپنی طرفوں انسان پریشانیاں بناتا پھرے، اور جدو سنن کا ٹائم ہوئے تو نظر نہ آئے، سنن کا ٹائم ہوئے تو انسان بیٹھے نہ کہ دین بیان ہو رہا بندہ دین نو سنے، اگر کوئی گل دل نو نہیں تشفی ہو رہی نہیں تسلی ہو رہی تو بندہ ہوتا اٹھ کے سوال کرے، سوال کر کے جواب لوے، جدو قرآن و حدیث کے مطابق انسان کو جواب مل جائے پھر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اگر پھر اعتراض کرے پھر انہوں اپنی عقل کا قصور تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ عقل قربان کن پیش مصطفیٰ حضور دی شریعت کے سامنے پھر عقل کو قربان کر پھر تیرا ایمان سلام ہے، اج درود و سلام پڑھو تے پابندیاں، قرآن دی تلاوت کرو تے تاں پابندیاں، فلاں چیز کرو تے تاں پابندیاں، تے پابندیاں ساری نظر بھی ادھر ہی آتی ہیں غریباں دے محلے تے،
اور پاسے نظر بھی نہیں آتی آپ کو بدیا. اللہ جنت نصیب کرے. بابا عطا محمد علیہ الرحمن کہہ دیو سبحان اللہ. حضور نے فرمایا مرن تو بعد اچھائی بیان کرنی. میں تے جدوں دا آیا حضور بیماری کی حالت ہے جس حالت چ میری مسجد پہنچدا رہے. نماز بھی پڑھنی, اذان بھی دینی, درود تاج بھی پڑھنا, قرآن کی تلاوت بھی کرنی. گرمی ہے سردی ہے اس بابے نو میں نہیں دیکھا کہ انہیں ناغا کیتا. ایک کسی دی خوشامد وہ تو ویسے ان فوت ہو گئے. خوشامد تے منہ تے ہوندی. بڑے بڑیاں نے روکیا انہیں بھی درود تاج چھوڑ دے, قرآن کی چھوڑ دے. انج ہو جائے گا تو انج ہو جائے گا. بڑیاں بڑیاں دھمکیاں بابے نے برداشت کیتیاں. انہیں آخر غریب ضرور ہاں غیر ضرور ہے میرے وہ جو ہو جائے نہیں چھڑا گا. وہ وہی پابندیاں لگیاں تھی سپیکر دے کہ اتنے دہشت گردی بلائی جاندی لہذا سپیکر بند کرو. بڑے بڑے روکن واسطے میں اکھاں نال دیکھدا رہا آئے لیکن بابا ایک دن بھی نہیں رکیا. بڑے بڑے آئے نہیں رکیا. وہ پڑھتا رہا کسی نے کچھ نہیں کیتا. آج بھی وہ نام بیان ہو رہے ہیں. اچھائی کی کسی کا بیان کیتا جا رہے ہیں. حضور دے منبر تے بیٹھ کے اللہ دے گھر وچ گل کیتی جا رہی. کوئی اچھائی نیکی حیثیت تے بیان کیتی جا رہی. لیکن آج کدی تسی سوچیا کہ درود تاج نہیں پڑھیا جا رہا, کیوں نہیں پڑھیا جا رہا؟ اتنے حضور دے غلام بیٹھے. میرے دوست ساڈی کی اسی دین تو دور ہاں. اسی دین تو دور ہاں. شادی تے سارا کوئی رشتہ دار نہ اس نوں گھر بناਉਣ واسطے چلے جانا. دیکھتے ہیں کیڑا آیا سی کیڑا نہیں سی آیا. کدی اسی بھی دیکھیا فلاں کا دین دا مسجد وچ ہو رہا سن نہیں ہو رہا, کیوں نہیں ہو رہا؟ میں اگلی گل ہن بیان نہیں کراں. کئیاں دے پھول کھل جان گے, کئیاں دا جھوٹ سامنے آ جائے گا کہ جھوٹ بھی بولیا جناب دے گھر جائے گا. جھوٹے تے تے قرآن نے فلاں اللہ جل پاک نے فرمایا جھوٹے اندر آپ کی دعوت ہوتی. ایک جھوٹ بولے پھر رب دے گھر جا کے بولیا جائے کہ انج ہو چکے لہذا تسی چھوڑ دیو. جدوں دی تحقیق کیتی جائے تے گل سیرت ہو ہوئی نہ. میرے دوست اسی بھی کوئی انج نہیں بیٹھے. کسی نے آخیا سی تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. انسان سوچے کہ اسی اپنی مرضی دے کر رہے ہیں. میرے دوست عرض کرنا چاہنا اج دین دے قریب آ جا. جیڑی زندگی گزر گئی وہ تے ساڈی گزر گئی ہے. انج سمجھ اسی کچھ نہیں کیتا, کچھ نہیں کیتا. اور رات بڑی عبادت خاص رات آ رہی ہے. پچھلیاں کی معافی مانگتے اگے تو نیک بن جائیے, اگے تو اچھے بن جائیے, دین تے چلن والے بن جائیے. میرے دوست جدو کوئی دین کا دشمن آئے پھر ایک ہو جانا چاہیے. پھر برادری نہیں دیکھنی چاہیے, رشتہ داری نہیں دیکھنی چاہیے, پھر محمدی وفاداری دیکھنی چاہیے. رشتہ دار تیری قبر جانے اوتھے تے نبیوں تے سردار نے آنا ہے. ماں کنتا تقول فی حق ھذا رجل کی کہندا سی انہاں دے بارے وچ تے جو اوتھے کہہ دتا میں کہنا سی انہاں دے بارے وچ کہ درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے. انہاں نوں تے دیوار دے پیچھے دی قبر نہیں تے کیا بخشش ہو جائے گی؟ نہیں ہوئے گی. تے جدوں حضور دے دیوانے جان گے, جدوں سرکار نوں ویکھن گے تے فرما دین گے کہ تے وہی نے جنہاں دے بارے وچ کہنا تھا مصطفیٰ تعالی رحمت کے راہ صلی شمع بس میں ہدایت بنا صلاح. میرے دوست اس واسطے دین کے قریب آ. الحمدللہ ساڈے کول تے بڑا موقع ہے کہ دین درس نظامی بھی جتھے ہوے, بچیاں دی کلاس دا سلسلہ جاری ہوے تے پھر اسی دین تو دور رہ جائیے. بزرگ بھی دین حاصل کرن, نوجوان بھی دین حاصل کرن, بچے بھی دین حاصل کرن تاکہ پتہ لگے حضور کے دیوانے. جدوں کوئی دین دا مسئلہ آوے تے اکٹھے ہو جایا کرو سارے. پھر غریبی امیری نہ دیکھیا کرو. حضور نے فرمایا سی دین آیا بھی غریباں وچ, دین رہے گا بھی غریباں وچ. میرے نبی نے بھی فقیری کو پسند فرمایا. فرمایا الفقر فخری, فرمایا میں نبیوں کا سردار ہوں, ہر چیز ہے لیکن الفقر فخری, فرمایا میرا فخر فقیری ہے. اس واسطے دین دے بڑے بڑے دشمن سامنے آ رہے ہیں. اج جاگ جا
اج جاگدا میرے دوست ہن مسئلہ جڑا آیا سی صرف دو چار دوستاں نے پوچھیا بھی کیوں نہیں پڑھیا جا باقی کسی نے نہیں پوچھا حالانکہ اج دا شروع کریے تو پتہ نہیں کدوں پڑھیا جا اور دین دا کم ہو رہا ہے پر مینوں دو چار بزرگاں نے خود آکھیا قاری صاحب پڑھیا کرو میں پوچھا وجہ کی انہاں کہ جی جدوں تسی پڑھدے ہو نا اسی اٹھ کے گھر دے اندر تہجد دے نفل پڑھ رہے ہیں دیکھو 2 منٹ اللہ کا ذکر کرنا حضور کے ساتھ درود و سلام پڑھنا لگا میں بندہ اٹھ کے تہجد نفل پڑھ کے نماز کی طرف آ جائے کہ کتنا بڑا ثواب ہے کہ جیڑا آ کے انہوں روکے انہوں تسی کیڑا لقب دے دین تو روکی عبادت تو رکھو نے تسی کیا میں آخری گل کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی زبانی آپ فرماندے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے سونے والوں جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی آج وقت لباس خضر میں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں آج وقت ہی میرے ویر دین کے قریب آ جا آج وقت ہی قرآن یاد کر لے حضور کی سنت چہرے تے سجانا قرآن کی تلاوت کر کے کاروبار تے جایا کر تیرے کاروبار مان جان وچ برکت عطا فرما دے گا اور اج دی رات نوں حضور خرچی وچ نہ گزاری اج دی رات بچیاں نوں پٹاخے دے کے نہ گزاری اج دی رات خود بھی مسجد تے چلا دے تے پتراں دی بھی اپنی پکڑ کے مسجد تے چلا گا مسجد تے چلا سکتا تے گھر بیٹھ کے عبادت کرنا اپنے بیوی بچیاں نوں جا کے عبادت کی بیوی بچیاں نوں جا کے تلقین کری گیا رات تسی بھی جا کے گزار اج دی رات تسی بھی قرآن دی تلاوت کردے گزار اسی باقی لوگ بیویاں تے بڑے پا لینے کبھی دین تے بھی روک پایا کریں ناشتہ ٹائم تے تیار نہ ہوئے تے پھر جیڑی گھر وچ ماشاءاللہ شامت آندی او پتہ ہوندا ہے سارے اسی دنیا داری وچ اتنا اگے ود جاندے اودوں تے اسی دیکھدے ہی نہیں کہ دین کہندا کی جدوں دین دی باری آوے پھر چاہے وہ جتنی مرضی دیویاں دھجیاں اڑا دین سانوں کوئی فکر نہیں میرے دوست اعلی کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ حضور نے فرمایا ہر گھر راعی پر وہ رعیت کے متعلق سوال کیتا جائے گا اس واسطے آج اپنے بیوی بچوں کو بھی دین کے قریب لایا خود بھی دین کے قریب آیا انداز بیان اگرچہ میرا شوق نہیں لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات آخر دعوانا الحمدللہ